قیادت المسلمین کی قیادت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم نے ان سے پیناما لیکس کی جو صورتحال نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں جنم لے رہی ہے اس پر انہیں اعتماد میں لیا اور اپنا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا. جو میں نے گفتگو کی آئے تھے ہم انہیں قائل کرنے، اور علامہ نے جو گفتگو فرمائی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے پختہ کر رہے تھے، تو مجھے زیادہ کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی انہیں اپنا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کرنے میں اور سمجھانے میں. الحمدللہ ان کا ذہن بڑا کلیئر ہے، اور پہلے بھی میں نے جتنی نشستیں آپ سے کی ہیں مجھے بڑی کلیئرٹی ان کے ذہن میں دکھائی دی ہے. تو اس پر تو ہم بالکل متفق دکھائی دے رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، کیسی نوعیت کا ہونا چاہیے. جو ہمارا نقطہ نظر تھا حضرت کا نقطہ نظر وہی ہے، اور بالکل ہم آہنگی ہے. صرف ایک ہی چیز کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا اور مختصر بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک انہیں حکومت پنجاب سے یقیناً ایک قلعہ ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد حکومت پنجاب نے ان کے ساتھ انتقامی رویہ اپنا رکھا ہے، اور وہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تشویش دور ہونی چاہیے، یہ ان کا جو سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہمارے معاشرے کا یہ ان علماء میں سے ہیں جو کہ وزاداری کے قائل ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جب بھی کوئی معاملات الجھے آپ نے اور آپ کی جماعت نے ان کو سلجھانے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں ان کا وجود ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، تقویت بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس مسئلے میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں، ہم کلام ہوں گے. اور آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے عزت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا، دیکھیے حکمران اگر اخلاقی حوالوں سے عوام کی نگاہوں میں گر جائیں تو وہ حق اقتدار کھو بیٹھتے ہیں، وہ عوام کو لیڈ نہیں کر سکتے، وہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. جن حکمرانوں پر کرپشن کے بڑے بڑے کویشچن اٹھ رہے ہوں اور آف شور کمپنیاں ان کے گھر والے بنا رہے ہوں اور ان کی فیملیز انوالو ہوں اور ملک سے باہر ان کے سارے کاروبار بنتے چلے جائیں اور پیسہ شفٹ ہوتا چلا جائے، تو ایسے حکمران ملک میں انویسٹمنٹ نہیں لا سکتے. یہ مطالبہ تحقیقات کا اور انکوائری کا یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران صاف ستھرے ہونے چاہیے، ہمارے حکمران ایسے نہیں ہونے چاہیے جن کے اوپر الزامات لگتے رہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر الزامات لگیں. یہ اپنے ملک کو بین الاقوامی سطح پر کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، یہ کہنا کہ جمہوریت کو تھریٹ ہے، نہیں، کرپشن سے جمہوریت کو تھریٹ ہے. اگر انکوائری ہوتی ہے، صحیح انکوائری ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا ایک فرازنگ ایڈٹ کرنے والی کمپنی جو انٹرنیشنل لیول کی ہو، یہ اگر کریں تحقیقات اور انکوائری ہوں گی تو جمہوریت طاقتور ہوگی. جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں ہے. اور اگر ایک آدمی کے اوپر کویسچن مارک ہے تو پارٹیز کے اندر سارے کرپٹ لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے عوام کا، ہماری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں کا، ہماری سول سوسائٹی کا، تمام طبقات کا مطالبہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ہمارے حکمران جو ہے اپنے آپ کو پیش کریں، اور ایسی تحقیقات ہونی چاہیے جس سے عوام بھی مطمئن ہو اور جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں وہ بھی مطمئن ہو، تاکہ کسی کا زیادتی اور ظلم نہ ہو. جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہو، چھوٹے لوگ چوری کریں، چھوٹے لوگ مشکلات کا شکار ہوں، کوئی مسئلہ پیدا کریں، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر بڑے بڑے لوگ بلنڈر کریں تو ان کی طرف دیکھا نہ جائے. اور کرپشن کے خلاف اکراس دا بورڈ اقدامات ہونے چاہیے، فقط ایک صوبے میں یا دو صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی شریف عوام
جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں یہ ایک عوامی مطالبہ اور طاقت پکڑے گا اور ان حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑے گا ایسی انکوائری کروانا جس سے چیزیں صحیح طور پر سامنے آ سکیں. میں شاہ صاحب کا، مفتی صاحب کا، ان کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے.